السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ ای یو نے یعنی کہ یورپی یونین نے اپنے رولز میں کچھ بڑی تبدیلیاں لانے کا اعلان کیا ہے، اور یہ بڑی تبدیلیاں کیا ہیں، ان سے کتنے ممالک اور بالخصوص پاکستان کیسے متاثر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ بیسیکلی ہیں کیا، کس چیز سے ڈیل کرتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اور یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ بیسیکلی اگر میں آپ کو مختصر بتاؤں تو یہ ویزا فیس کے حوالے سے بھی ہیں اور انٹری ایگزٹ سسٹم کے حوالے سے بھی ہیں، لیکن اگر اس کو اور مختصر کروں تو ان تبدیلیوں کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دے ول بی نو انٹری ان ای یو وداؤٹ نوئنگ دیز ڈیٹیلز۔ اگر آپ کو یہ معلومات نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کا یورپی یونین کے کسی بھی ملک میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب میں مختصراً اس کو سمیٹ دیتا ہوں کہ یہ تبدیلیاں بیسیکلی کیا ہیں اور کتنے ممالک کو افیکٹ کریں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تقریباً جو نان ای یو 60 ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ان کو افیکٹ کریں گی، اور اب جو تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اگر آپ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ای یو جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ جو نئے رولز ہیں ٹریولرز کے لیے، یہ بیسیکلی کیا ہیں اور یہ کتنے عرصے میں لاگو ہوں گے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ نئے رولز جو ہیں وہ آئندہ آنے والے 18 ماہ میں وقتاً فوقتاً ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی دم سارے کے سارے رولز جو ہیں وہ اپلائی ہو جائیں گے، یا ایک دم جو ہے وہ 18 مہینے کے بعد ہوں گے۔ اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں بیسیکلی وہ کیا ہیں، وہ دو مین چینجز ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ الیکٹرانک جو ہے انٹری اور ایگزٹ سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے کہ آپ یورپ جائیں گے تو آپ کا ایک الیکٹرانک جو ہے وہ انٹری اور ایگزٹ سسٹم جو ہے اس کے اندر اندراج ہوگا۔ اس کے اندر اندراج کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ کا فیس اسکین بھی کیا جائے گا اور فنگر پرنٹس بھی لیے جائیں گے۔ اچھا، دوسری جو اس میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے وہ ہے آپ کو ایک نان ای یو ممبر کا ایک فارم جاری کیا جائے گا جس کو آپ کو فل کرنا ہوگا، اور 7 یورو جو ہے اس کی فیس مقرر کی گئی ہے کہ جب آپ نے یورپ ٹریول کرنا ہے، چاہے آپ کسی بھی مقصد سے جا رہے ہیں، آپ کو یہ فارم فل کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ 7 یورو جو ہے وہ فیس جمع کروانی پڑے گی۔ اب یہ جو پہلا والا سسٹم جو ہے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے الیکٹرانک مانیٹرنگ کا، اس سے بیسیکلی جو پرپز ہے، اس کا پرپز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ ٹریول کر رہے ہیں ای یو کے لیے، ان کو دیکھنا کہ وہ کب انٹر ہوئے، کہاں سے انٹر ہوئے، اور کب انہوں نے ای یو کو خداحافظ کہا۔ تو یہ ایک مانیٹرنگ سسٹم جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، اور اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ویزا ایشو کیا گیا ہے فار ایگزامپل 90 ڈیز کا یا 6 منتھس کا، تو آپ کہیں اس سے زیادہ تو یورپ میں سٹے نہیں کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو اب نظر رکھنی پڑے گی، بلکہ آپ نہیں بھی رکھیں گے تو کوئی اور نظر رکھے گا، اور وہ خود ای یو ہوگا۔ تو جو لوگ غیر قانونی طور پر وہاں موجود ہیں، جو لوگ کسی بھی طریقے سے غیر قانونی طور پر وہاں داخل ہو جاتے ہیں، اگر وہ سسٹم میں ایک دفعہ آ جاتے ہیں، ان کے فنگر سکین ہو جاتے ہیں، ان کی تصاویر جو ہیں، ان کے چہرے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں سسٹم کے اندر، تو پھر ان کو مانیٹر کرنا زیادہ آسان ہوگا ای یو کے لیے۔ لیکن جو لوگ جا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی، کیونکہ اب آپ کو یعنی کہ ہر تو نہیں، لیکن یہ جو ایک دفعہ کی فیس ہے 7 یورو وہ جمع کروانی پڑے گی، اور اس کا جو میں پڑھ رہا تھا ڈیٹیلز، اس میں آپ کو جو 7 یورو ہے وہ ایک دفعہ جمع کروانی، اور یہ 3 سال کے لیے آپ اس کے اوپر ٹریول کر سکتے ہیں۔ میں اس کو مزید بھی کنفرم کر دیتا ہوں، تھوڑا سا میں دیکھ لوں چیزوں کو ساتھ ساتھ۔ بیسیکلی یہ جو نیا سسٹم آ رہا ہے اس کا نام انہوں نے ATS رکھا ہے، اور یہ ویزا ویور سسٹم کہلاتا ہے۔ اس کے اندر آپ کو آن لائن ایک فارم دیا جائے گا، اور وہ فارم آپ نے فل کرنا ہے، اور اس کے بعد ہی آپ کو جو ہے وہ ٹریول کرنے کی اجازت ہوگی یورپ کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ اچانک کسی ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ نے یہ فارم فل نہیں کیا ہوا، اور آپ کی فلائٹ کا بھی ٹائم ہو گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس سلسلے میں جو یورپ دیکھنے والے مطلب جو اس کو کور کرتے ہیں چیزوں کو، ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اس سسٹم میں اتنی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ایون آپ اگر ایئرپورٹ سے بیٹھ کے بھی اس کو اپلائی کریں گے تو یہ فارم فل کر کے جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے ود ان منٹس آپ کو اس کی جو ہے وہ ایشوئنس آ جائے گی، آپ کو اس کی الیکٹرانک جو ہے وہ پروف آ جائے گا کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جب یہ چیزیں آپ اس سے گزریں گے تو آپ انشور کریں گے کہ آپ ٹائملی ان چیزوں کو پروسیس کر لیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ کیا ہے کہ یہ جو ان کا ATS سسٹم ہے یا ویزا ویور سسٹم ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ یونائٹڈ اسٹیٹس اگر آپ گئے ہوں کبھی یا آپ کا جانے کا ارادہ ہو تو وہاں پر بھی یہ سسٹم آلریڈی انٹروڈیوس ہو چکا ہے، اور اس میں بھی یہی ساری چیزیں جو آپ کا چہرہ ہے، فنگر پرنٹس اور وہ ساری چیزیں لی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو آپ نے ATS فارم اور 7 یورو آپ نے جمع کروا دیے، یہ جو ہے وہ شروع کب سے ہو رہا ہے؟ بیسیکلی اس کا جواب یہ ہے
کہ یہ اگلے سال کے جو مڈ آف دا ایئر ہے 7 یورو کی جو فیس ہے، یعنی کہ مئی جون جولائی آپ کہہ لیں، لیکن ایز ارلی ایز جو ہے وہ مئی میں بھی اس کا اطلاق جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز انہوں نے مارجن رکھا ہے کہ 6 مہینے کا جو پیریڈ ہے وہ ٹرانزیشنری پیریڈ رکھا گیا ہے، کہ اگر مثال کے طور پہ اس کے اندر چیزیں اوپر نیچے بھی ہوتی ہیں تو اس کو ٹالریٹ کر لیا جائے گا، لیکن اس کے بعد اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں آپ کو جو ہے ایئرپورٹ سے واپسی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، اور بھی مختلف جو ہے وہ نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نومبر 2025 ہوگا اس وقت تک یہ ڈیڈ لائن سیٹ کی گئی ہے کہ اس کے بعد آپ کسی صورت بھی یہ جو 7 یورو کی فیس ہے اور جو آپ کا جو وہ جو ویزا ویور فارم ہے اور وہ جو ساری ریکوائرمنٹس ہیں اس کو فل کیے بنا آپ کسی صورت بھی یورپ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ آپ کے ذہن میں رکھنے والی چیزیں ہیں۔ اور اس کے اندر جو ایک اہم ڈیٹیل جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میں اس کو ڈبل چیک کر لوں کہ یہ جو آپ کی اے ٹی ایس والی ڈیٹیلز ہیں جو آپ نے 7 یورو فیس جمع کروانی ہے، اٹ ول بی ویلڈ فار 3 ایئرس اور انٹل یور پاسپورٹ ایکسپائرز، یعنی کہ 3 سال کی یہ ویلڈ ہوگی یا پھر اس وقت تک کے لیے ویلڈ ہوگی جب تک کہ آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر نہیں ہو جاتا۔ تو یہ دونوں میں سے جو بھی پہلے ہو رہا ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ دوبارہ فیس کا جو ہے وہ چارج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر جو ایکسپرٹس ہیں جن سے میں نے تھوڑی سی رائے لی کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے ایک سمپل جملے میں کہا کہ دیکھیں جی فیس تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، 7 یورو، یہ ایک کافی کے کپ سے بھی کم جو ہے اس کی قیمت ہے، لیکن بہرحال یہ جو سسٹم انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے جس میں الیکٹرانک ویریفیکیشن اور مانیٹرنگ ہوگی اور انٹری ایگزٹ سٹے کا خیال رکھا جائے گا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ آپ اوور سٹے نہیں کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو ہر دفعہ یعنی کہ ہر جگہ سے ایسا نہیں ہے کہ آپ انٹر ہو گئے تو بس جناب ختم ہو گیا۔ ای یو کے پاس اب ایک پورا سسٹم ہوگا اور پورا ای یو آپ کو مانیٹر کر سکتا ہے تھرو یور ڈاکیومنٹس اور جو اپلیکیشن آپ نے سبمٹ کروائی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے پچھلے وی لاگ میں ذکر کیا تھا کہ میں کافی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں اور کافی ویلیوبل ڈیٹیلز ہیں وہ نیکسٹ جو ہے آپ کے سامنے وی لاگ میں لے کر آؤں گا۔ تو آج یہ وہ ڈیٹیلز تھی جو ساری کی ساری موجود تھی، تو ایک دفعہ ریکیپ کر دیتا ہوں کہ اب آپ کو اگر یہ جب امپلیمنٹ ہو جاتا ہے سسٹم آئندہ چند مہینوں میں، اور اس کے بعد آپ جو نان ای یو ممبرز ہیں 60 ممالک ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک تو فیس آپ کے اوپر لاگو ہو جائے گی، دوسرا آپ وداؤٹ جو ہے وہ اے ٹی ایس فارم کے فل کیے بنا اور اس کی اپروول لیے بنا آپ یورپ میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ آپ اوور سٹے نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو ہر صورت جو بھی آپ کی لمیٹڈ آپ کا ٹائم ہے ویزے کے اوپر اس کے اندر ہی انٹری اور ایگزٹ کرنا پڑے گا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر آپ اس کو لنک کریں کہ جو آپ یورپ میں چیزیں ہوئی ہیں، پچھلے دنوں جرمنی میں کچھ واقعات ہوئے ہیں جس میں چھریوں کے وار سے کچھ لوگوں نے اٹیک کیے، وہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ تھے، تو ان چیزوں کو بھی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح ان چیزوں کو کم کیا جا سکتا ہے، قابو پایا جا سکتا ہے ان کے اوپر، اور آئندہ دنوں میں واقعات اور حالات اس طرف نہ جائیں کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کون ہمارے پاس آیا، اس کا کرمنل ریکارڈ ہے یا نہیں ہے، یا اس نے کوئی ایسی چیز تو نہیں کر دی کہ جس کی وجہ سے ہمارے شہری جو ہیں یا ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں ان کی جان مال یا کوئی اور چیز ان کی خطرے میں ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو انشور کرنے کے لیے یہ نئی چینجز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور 60 نان ای یو ممالک کو اب ان چیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ اور ستم کی بات یہ ہے کہ یو کے بھی ان میں شامل ہے، یعنی کہ اب اگر آپ یو کے میں ہیں تو بھی آپ کو یورپ آنے کے لیے ویزا اپلیکیشن فیس اور فارم دینا ہوگا۔ وہ دن گئے کہ جب یو کے جو ہے وہ یورپ کا حصہ تھا، جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم یورپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، تو یورپ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ پھر ہم آپ سے فیس بھی لیں گے، آپ سے اپلیکیشن فارم بھی بھروائیں گے، اور آپ یہ کریں گے تو ہی آپ کو انٹری ملے گی، نہیں کریں گے تو پھر خدا حافظ۔ اسی بات پر میں بھی اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔